बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 16 जुलाई 2023 है, दिन है जी संडे इतवार का। 508 रोज़ आज मुकम्मल हो गए। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को यूक्रेन की बस हो चुकी है। अपने काउंटर ऑफेंसिव की नाकामियों को देखते हुए यूक्रेन की बिल्कुल बस हो चुकी है। यूक्रेन के टॉप कमांडर ने आज एक इंटरव्यू के दौरान अपने काउंटर ऑफेंसिव की नाकामियों का जिम्मेदार ठहराया अमेरिका को, और उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका बहादुर दरमियान में से निकल जाए तो हम आपको दिखाएंगे कि हम अपने काउंटर ऑफेंसिव को किस तरह से कामयाब बना सकते हैं और अपने इलाके दिनों दिनों के अंदर हम रशिया से किस तरह से वापस ले सकते हैं। इस इंटरव्यू के दौरान जो यूक्रेन के टॉप कमांडर हैं उन्होंने कुछ तरीके भी बताए कि किन तरीकों पर अमल करते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अगर मेरी बात मान लें और अमेरिका के सदर जो बाइडेन दरमियान में से हट जाएं तो किन तरीकों पर अमल करते हुए हम दिनों दिनों के अंदर अपने इलाके रशिया से वापस ले लेंगे। वो तरीके आपके साथ शेयर करूंगा। रशिया के अंदर एक जोहरी हादसा भी रोनमा हुआ है। ये सेंट्रल रशियन रीजन है, उसके अंदर ये जोहरी हादसा भी हादसा था या फिर ये हमला था, इसके पीछे यूक्रेन की तखरीबकारी थी। फिलहाल इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। जो करीबी आबादी है उसे बहरहाल सख्त हिदायत जारी की गई हैं। जो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं उनके अखराज के पेश नज़र 100 से ज़्यादा बताया जा रहा है कि इस केमिकल प्लांट के अंदर जो 100 से ज़ायद एम्प्लॉयज़ हैं उनको हॉस्पिटल भी मुंतकिल किया जा चुका है ताकि देखा जाए कि जो रेडिएशंस का अखराज है उससे कोई मुतासर हुआ या नहीं हुआ। ये रेडिएशंस फैलने का कितना ज़्यादा ख़तरा है। रशिया के ऑफिशियल्स ने क्या बयान जारी किया वो भी आपको बताऊंगा। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भी टेंशन्स हाई हो चुकी हैं। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमने डिटेल के साथ बात की जब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत का विजिट किया, तो उस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि अब इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर टेंशन्स हाई होने वाली हैं, क्योंकि इस दौरे का मतलब ये है कि अमेरिका रशिया के साथ साथ चाइना को भी ये बताना चाहता है कि इस दुनिया के ऊपर बिला शिरकत गैरे मैं हुकूमत कर रहा हूँ और मैं हुकूमत करता रहूँगा। इन सब पर डिटेल के साथ बात करेंगे, लेकिन उससे कबल यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का मैं आपको बता दूं। यूक्रेन ने एक मरतबा फिर से रशिया के बॉर्डरिंग रीजन बेलगोरोद को टारगेट किया। रशियन ऑफिशियल्स के मुताबिक एक हलाकत बेलगोरोद रीजन के अंदर यूक्रेन की शेलिंग की वजह से एक हलाकत रिपोर्ट हुई है। ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक मरतबा फिर से यूक्रेन ने टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन रशिया के ऑफिशियल्स ने बताया कि हमने यूक्रेन की तखरीबकारी की इस कोशिश को एक मरतबा फिर से नाकाम बना दिया है। ना सिर्फ ज़ैपोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट, बल्कि मैं इंट्रो के अंदर आपको बता रहा था रशिया का एक सेंट्रल रीजन है उराल रीजन। उराल माउंटेन्स की वजह से इस रीजन का नाम रखा गया है। इस रीजन के अंदर है एक केमिकल प्लांट जो कि यूरेनियम को प्रोसेस करता है। यूरेनियम का आपको मालूम है कि यूरेनियम जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हों या फिर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं उसके अंदर भी यूरेनियम इस्तेमाल होती है। तो इस केमिकल प्लांट के अंदर एक हादसा रोनमा हुआ और रशिया के ऑफिशियल्स ने बताया कि हादसे के नतीजे में एक टेक्नीशियन जो है वो हलाक हुआ, मौके पर हलाक हो गया। और रशिया के ऑफिशियल्स ने बताया कि 100 से ज़ायद जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया ताकि यकीन दहानी की जा सके कि क्या न्यूक्लियर रेडिएशन के अखराज की वजह से किसी की सेहत मुतासर हुई है या नहीं। करीबी आबादियों को भी इस हादसे के फौरी बाद हिदायत जारी की गई और ये कहा गया कि हमारे अहकामात, अगले अहकामात आने तक आप अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। अब ये हादसा था या फिर ये हमला था, यूक्रेन की कोई तखरीबकारी थी। फिलहाल रशिया के ऑफिशियल्स की जानिब से कोई डिटेल्ड स्टेटमेंट अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सामने नहीं आई। मैं आपको याद करवा दूं कि जब चेर्नोबिल का हादसा हुआ था, जब यूएसएसआर हुआ करता था, यूक्रेन के अंदर है ये चेर्नोबिल का पावर प्लांट, लेकिन उस वक्त ये यूएसएसआर का हिस्सा था। तो उस वक्त जो यूएसएसआर की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने चेर्नोबिल के इस हादसे को भी छुपाने की कोशिश की थी। अब इंटरनेशनल मीडिया पर इस तरह की रिपोर्ट्स भी गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है कि रशिया के ऑफिशियल्स ये हादसा या जो तखरीबकारी या हमला जो भी था उराल रीजन के अंदर इस केमिकल प्लांट के अंदर, उसको फिलहाल रशिया के ऑफिशियल्स की जानिब से दबाने की कोशिश की जा रही है। इतनी ज़्यादा जो तफसीलात हैं वो रशिया की जानिब से जारी नहीं की जा रही। बहरहाल इस मामले पर नज़र रखेंगे। बहुत सेंसिटिव मामला है, केमिकल प्लांट के अंदर हादसे का मामला है और अगर मज़ीद तफसीलात रशिया के ऑफिशियल्स की जानिब से जारी की जाती हैं तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। यूक्रेन ने क्राइमिया को भी टारगेट किया। आज 10 ड्रोन हमले यूक्रेन के क्राइमिया के ऊपर रिपोर्ट हुए और रशिया के ऑफिशियल्स ने बताया कि 10 के 10 हमलों को रशिया के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम बना दिया। और रशिया के क्राइमिया के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक मरतबा फिर से यूक्रेन को वार्न किया
کہ اس طرح کے حملوں سے، اس طرح کی تخریب کاریوں سے باز رہا جائے جس کا بہت سخت رد عمل رشیا کی جانب سے سامنے آ سکتا ہے۔ اب رشیا کا آپریشن اسی رفتار سے، اسی پیس کے ساتھ رشیا کا آپریشن جاری ہے، چاہے ایسٹرن یوکرین ہو یا پھر صدرن یوکرین ہو۔ رشیا کے حملے تواتر کے ساتھ جاری ہیں، اور ولادیمیر پوتن جو رشیا کے صدر ہیں انہوں نے آج ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ یوکرین کا کاؤنٹر آفینسو مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ رشیا کے صدر نے کہا کہ 4 جون کو یوکرین کا کاؤنٹر آفینسو سٹارٹ ہوا تھا، اور آج آپ تاریخ دیکھ لیں 1 انچ بھی یوکرین کی فورسز آگے نہیں بڑھی رشیا کے ڈیفنس کو توڑنے میں۔ یوکرین مکمل طور پر ناکام ہے، اور اسی طرح سے دیوار کو ٹکریں یوکرین اگر سالوں بھی مارتا رہے تو یوکرین کو ناکامی ہی ملنے والی ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن سے انٹرویو لینے والے نے سوال کیا کہ آپ نے نیٹو کے سمٹ کے فیصلے تو دیکھ لیے، نیٹو کے سمٹ سے کس طرح کے ڈیسیجنز جو نیٹو ممالک ہیں ان کی جانب سے سامنے آئے، بھر بھر کر اسلحہ، گولہ بارود F-16 پر یوکرین کے پائلٹس کی ٹریننگ ہو یا پھر کلسٹر منیشنز بھی یوکرین پہنچ چکے ہیں۔ تو اس طرح کی مدد امداد کے اعلانات دیکھتے ہوئے کیا آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ رشیا یوکرین کی فورسز کو روکنے میں آنے والے مہینوں، آنے والے سالوں میں کامیاب رہے گا؟ تو روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ یہ اسلحہ گولہ بارود جس کا اعلان یوکرین کے اتحادیوں کی جانب سے کیا گیا ہے، یہ اسلحہ گولہ بارود انکلوڈنگ کلسٹر منیشنز رشیا کے پاس بھی ہے، اور ہم استعمال کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اب اینکر کی جانب سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کلسٹر منیشنز استعمال کریں گے؟ تو روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ obviously اگر یوکرین کی جانب سے کلسٹر منیشنز استعمال کیے گئے تو ہم بھی کلسٹر منیشنز استعمال کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے انٹرویو کے دوران یوکرین کے کاؤنٹر آفینسو کو بہرحال مکمل طور پر ناکامی قرار دیا۔ اب یوکرین کی جانب سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے ہی رشیا پر الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں کہ اس آپریشن، اس جنگ کے دوران رشیا کلسٹر منیشنز بھی استعمال کر رہا ہے، اور اسپیشلی جو بخمت کی جنگ تھی وہاں پر رشیا کی جانب سے کلسٹر منیشنز استعمال کیے گئے، لیکن خیر کوئی ثبوت یوکرین اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے نہ ہی پرووائڈ کیا گیا، اور نہ ہی رشیا اس طرح کے جھوٹے الزامات کو ابھی تک تسلیم کرتا۔ اور روس کے صدر نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ہم یہ طے کریں گے کہ کلسٹر منیشنز استعمال کرنی ہے یا نہیں، اور انہوں نے یوکرین کے کاؤنٹر آفینسو کو مکمل فیلئر قرار دیا۔ اب یوکرین کے جو ٹاپ کمانڈر ہیں وہ بھی انٹرویو دے رہے تھے، اور ان سے اینکر نے بڑے کڑوے کڑوے سیدھے سیدھے سوالات کیے، اور پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کے کاؤنٹر آفینسو کے فیلئر کی وجہ کیا ہے؟ یوکرین کے ٹاپ کمانڈر نے کہا کہ ہمارا کاؤنٹر آفینسو جو ہے اس کے فیلئر کی وجہ یہ ہے، یعنی کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کا کاؤنٹر آفینسو فیلئر کا شکار ہے۔ یوکرین کے ٹاپ کمانڈر نے کہا کہ فیلئر کی وجہ ہے ویسٹ امریکہ اور اس کے آرڈرز۔ اگر امریکہ راستے میں سے ہٹ جائے، رکاوٹ نہ بنے ہمارے کاؤنٹر آفینسو کو لے کر، تو ہم بہت تیزی کے ساتھ اپنے علاقے واپس لے سکتے ہیں۔ بینکر کی جانب سے سوال کیا گیا کہ کس طرح کی رکاوٹیں؟ آپ کو تو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا اسلحہ دینے والا امریکہ ہے اور اس کے اتحادی ہیں، تو رکاوٹ کہاں پر ہے؟ تو یوکرین کے ٹاپ کمانڈر نے بتایا کہ رکاوٹ یہاں پر ہے کہ امریکہ ہمیں سختی سے منع کرتا ہے کہ ڈیپ انسائیڈ رشیا حملہ نہیں کرنا رشیا کی ٹیریٹری کو، اور اسپیشلی ڈیپ انسائیڈ رشیا جو رشیا کے دارالحکومت ہے اس کو نشانہ بنانے سے امریکہ بہادر ہمیں منع کرتا ہے۔ یوکرین کے ٹاپ کمانڈر نے کہا کہ لانگ رینج میزائلز تو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، لیکن لانگ رینج میزائلز استعمال کرنے پر بھی یوکرین پر پابندی عائد کر رکھی ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کہ تم نے لانگ رینج میزائلز کو رشیا کی ٹیریٹری کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ تو یوکرین کے ٹاپ کمانڈر نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اتنی پابندیوں، اتنی رکاوٹوں کے باوجود ہمارے لیے کیا فائدہ ہے اس بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے اسلحے کا جو امریکہ اور اتحادیوں کی جانب سے ہمیں پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ اب یوکرین کے ٹاپ کمانڈر نے کچھ طریقے بتائے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اپنے علاقے دنوں کے اندر رشیا سے کیسے واپس لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے تو رشیا کی ٹیریٹریز کو ڈیپ انسائیڈ رشیا انکلوڈنگ کرائمیا ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے، بھر بھر کر نشانہ بنانا چاہیے ڈیپ انسائیڈ رشیا جو رشیا کے ریجنز ہیں انکلوڈنگ رشیا کے دارالحکومت کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یوکرین کے ٹاپ کمانڈر نے کہا کہ اس کے لیے ہم اپنا اسلحہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ اسلحہ جو ہمیں امریکہ اور اتحادیوں کی جانب سے پرووائڈ نہیں کیا جا رہا اس کو استعمال کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یوکرین کو اپنا اسلحہ استعمال کرنا چاہیے ڈیپ انسائیڈ رشیا دارالحکومت تک کو ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ ساتھ ہی یوکرین کے ٹاپ کمانڈر نے کہا کہ جو رشیا کے ٹاپ جنرل ہیں
انہیں بھی ہمیں مار دینا چاہیے، وہ بہت سمارٹ بندہ ہے، اور اس کو مارنے سے بھی ہم اس جنگ میں، اس کاؤنٹر آفینسو میں بہت ساری کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ اب یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ تو آپ کی مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ آپ نے کرائمیا کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، آپ نے ڈیپ انسائیڈ رشیا متعدد حملے کیے۔ گزشتہ روز ہی جو ماریا زخرووا ہیں، رشیا کی فورن منسٹری کی ترجمان، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس جنگ، اس آپریشن کے دوران 5000 جو یوکرین کے ڈرونز ہیں وہ مار گرانے کا دعویٰ رشیا کی فورن منسٹری کی ترجمان کی جانب سے سامنے آیا۔ یعنی کہ ڈیپ انسائیڈ رشیا حملے کوئی نئی بات نہیں ہے، یوکرین کر رہا ہے جب سے یہ آپریشن سٹارٹ ہوا رشیا کا۔ کرائمیا کے اوپر حملے، آج بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 10 حملے تو آج ہی رپورٹ ہوئے کرائمیا کے اوپر۔ جہاں تک تعلق ہے زپریزیا کے نیوکلیئر پاور پلانٹ سمیت دیگر جو نیوکلیئر پاور پلانٹ، کیمیکل پلانٹس ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنے کا، تخریب کاریاں کرنے کا، وہ بھی یوکرین کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ اسلحہ، گولہ بارود، وہ بھی امریکہ، برطانیہ، نیٹو ممالک کی جانب سے بھر بھر کر اسلحہ، گولہ بارود بھی یوکرین کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ تو مکمل طور پر یوکرین کی ناکامی ہے، اور اس ناکامی کا الزام خیر ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا یوکرین کے جو ٹاپ جنرل ہیں ان کی جانب سے یوکرین کے کاؤنٹر آفینسو کی ناکامی کا الزام امریکہ پر عائد کیا جا رہا ہے۔ وہ امریکہ جو بیچارہ آپ کو اس 1-1.5 سال کے دوران جو رشیا نے ایسٹیمیٹ لگایا، تو امریکہ اور اتحادیوں کی جانب سے $100 بلین سے زیادہ کا اسلحہ، گولہ بارود، مدد، امداد یوکرین کو ابھی تک مل چکی ہے۔ نہ صرف نیٹو ممالک، یورپین کنٹریز، بلکہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی کاوشوں سے جاپان کی جانب سے بھی یوکرین کے لیے مدد، امداد کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ اور ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ نے بھی یوکرین کے دارالحکومت کیو کا گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا کہ دورہ کیا، اور اس دورے کے بعد انڈو پیسیفک ریجن کے اندر ٹینشنز بہت زیادہ ہائی ہیں۔ ایک تو جاپان، ساؤتھ کوریا اور امریکہ کی جانب سے کچھ ڈرلز کی گئیں آج اتوار کے روز، اور یہ ڈرلز تھیں نارتھ کوریا کا جو ICBM کا تجربہ تھا۔ نارتھ کوریا نے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نارتھ کوریا نے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل داغا تھا، اس کا تجربہ کیا تھا۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دوسرے چوتھے روز نارتھ کوریا کی جانب سے اس طرح کے میزائل فائر کیے جاتے ہیں۔ تو اس کی ریٹیلیشن میں امریکہ، جاپان اور ساؤتھ کوریا نے کچھ ڈرلز کنڈکٹ کی سی آف جاپان کے اطراف، اور اس کے ریٹیلیشن میں چائنا کی جانب سے آج اناؤنس کیا گیا کہ چائنا اور رشیا بھی سی آف جاپان کے اطراف نیول ڈرلز کنڈکٹ کرنے والے ہیں، اور ان نیول ڈرلز کا مقصد یہ ہوگا کہ امریکہ کو خبردار کیا جائے کہ انڈو پیسیفک ریجن کے اندر اپنے پر پھیلانے سے باز رہو، ورنہ یہاں سے ریٹیلیشن سامنے آئے گی۔ نارتھ کوریا کی جانب سے بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ، جو کم جونگ ان ہیں ان کی جانب سے پہلے اس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہے کہ اگر امریکہ باز نہ آیا اور اس نے ہمارے ایکسکلوسیو اکنامک زون کی یا پھر ہماری فضاؤں کی خلاف ورزی کی تو ہم امریکہ کے طیارہ مار گرائیں گے۔ یہ نارتھ کوریا کے کم جونگ ان کی جانب سے ابھی گزشتہ ہفتے یہ وارننگ جو ہے، سخت قسم کی وارننگ امریکہ کو دی جا چکی ہے کم جونگ ان کی جانب سے۔ یعنی کہ انڈو پیسیفک ریجن کے اندر بھی ٹینشنز بہت زیادہ ہائی ہیں، اور اس کا ذمہ دار بھی آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، جس طرح سے ان ایشین نیشنز کو بھی یورپ کے اس تنازع کے اندر کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، تو چائنا نے وارن کیا ہے امریکہ کو کہ اس طرح کی حرکتیں ایک بڑی جنگ کا سبب بن سکتی ہیں۔ اپنے فیلئر کو لے کر، اپنی جنگ کو لے کر، اپنی تخریب کاریوں کو لے کر یورپ تک، یورو اٹلانٹک کنٹریز تک محدود رہو تو تمہاری مہربانی ہوگی، ورنہ ایک بڑی جنگ کا سبب تمہاری حرکتیں بن سکتی ہیں۔ چائنا کی جانب سے وارننگ جاری کی گئی، اور اپنے فیلئر کو دیکھتے ہوئے، یوکرین کے اندر اپنے فیلئر کو دیکھتے ہوئے، یوکرین کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہوئے امریکہ کی جانب سے اب اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے بعد یوکرین کے ٹاپ کمانڈر کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کیا کریں گے، اور یہ جو کاؤنٹر آفینسو کا فیلئر صاف صاف نظر آ رہا ہے پوری دنیا کو کہ یوکرین کا کاؤنٹر آفینسو اتنے موٹے تازے اسلحے، گولے بارود کے باوجود بھی یوکرین کا کاؤنٹر آفینسو ناکامیوں پر ناکامیاں سمیٹ رہا ہے۔ تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے امریکہ، یوکرین اور امریکہ کے اتحادی کیا کریں گے؟ کیا F-16 کا انتظار یوکرین کی جانب سے کیا جا رہا ہے، جس کے بعد پتہ نہیں کون سا نیا مطالبہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی لے کر میدان میں آ جاتے ہیں، یا پھر کوئی حادثہ، جس طرح کے حادثوں کی کوشش یوکرین کی جانب سے کی جا رہی ہے، زپریزیا کے نیوکلیئر پاور پلانٹ
प्लांट को भी यूक्रेन एक दिन टारगेट करने में कामयाब हो जाएगा, या फिर ये जो आपसी चपकलिश चल निकली है नेटो समिट से हमने देखी, यूक्रेन और इत्तेहादियों के दरमियान जो आपसी चपकलिश चल निकली है, अब जो यूक्रेन के टॉप कमांडर हैं उनकी ज़बानी भी हमने सुन लिया, तो क्या ये चपकलिश इस तनाज़े को बातचीत की टेबल पर भी ला सकती है? नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।